أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ساڑھے بزرگ فرمائنے ہیں بھئی جس وقت سرکار ذات دے درود پاک پڑھے ہوئے تب کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے سارے مل کے پڑھنا چاہیے نا تاکہ سارے ننا حضور کی بار گائے آئے لہذا پہلے دن کے آخر تک رمین کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہیں عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ چلے ہم نہ چل سکیں گے حضور ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے بعد حمد و صلاۃ میرے نہایتی واجب الاحترام محتشم مکرم سامعین اکرام آج دی پروگرام تقریب بسلسلے تکمیل قرآن رمضان المبارک دی تراویح ختم ہونے تے حقوق پذیر ہے اللہ کریم جنہ تو سبران پاک سنایا اور محفل لائے تمام کیتا کرایا پڑھیا سنایا گیا سارا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے دوستان گرامی کل میں کوئی عالمی نہیں کوئی پکا مولی بھی نہیں بلکہ ایک طالب علم اور مرشد کریم دی نگاہ الحمدللہ
کہ کوٹگلے شریف علیہ سارے دے بڑے بابا جی محمد مقصود علی شاہ رحمت اللہ تعالی کا بڑے پوترا میں ساڑی کی اوقات ہے بس تقریر کریے اس صرف سائنہ دی نظر ہے آج اسی اس ڈے تک پہنچ گئے میں بڑا اس چیز کا احساس کرنا ایک دن جار اپنے علاقے میں اندر ایک پروگرام میں آتے میں تقریر تے بنیا لگا اس سے نوی تقریر میں شروع کی تھی آئی تو 3-4 سال پہلے تاکہ والد صاحب فرمان لگے پتر بہنا پہ تقریر تے لیکن ہمیشہ یاد رکھنی تقریر اس ویلے تک تقریر ہونی جس ویلے تک بندے نے دماغی بندی جس ویلے بندے نے سروں نتے لگے نہ وقت تقریر نہیں ہونی لہذا مائی احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہو میں انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں بالکل شارٹ اور کوئی زیادہ واقعہ لجوڑ نہیں بڑھنا مجھے بھی نہیں بڑھنا تو پھر ساڑی کا نسبت ہونا نالے کہ جڑا روز اشہر یا ساں پار لگے رب تعالیٰ ذات الاشراق فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کل یہ محفل پروگرام سے میں اگلی عرض کی تھی مثال دی تھی میں آپ کو کوئی دنیا دی کوئی کتاب چاہے اے قرآن کریم فرقان حمید الماری کے اندر موجود نہیں دنیا نے کوئی کتاب چاہے تسی کتاب نہ مطالعہ کرو سان کتاب نے آخری صفحے نوتے لکھا ہوئے مل سی کاٹھی نوتے لکھا ہوئے پہلی گالی میں پنجابی سمجھانے دے کاٹھی نوتے لکھا ہوئے مل سی وہی مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ کو اس کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو اس کے بارے میں ادارے کو آگاہ کرے تاکہ آئندہ کے لیے غلطی کتاب کے اندر نہ آئے اور تو مسلمان آپ غور کر اپنے ایمان نال ذرا دس کہ رب تعالیٰ دی ذات نے قرآن کریم کو نازل کیتا تے پہلا صفحہ کھول دوئی سورت مدنی سورت سورہ البقرہ کی دوئی آیت رب فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس نے بھی شک بھی نہیں کرنا اس نے بھی شک بھی نہیں کرنا غلطی نہ مسئلہ پڑھے نہ غلطی بعد نہ مسئلہ غلطی تو پہلے شک کے شک ہونا بھی سڑا اس ذہن کے اندر شک کی وہم میں آسان ہو سکنا اس نے وچ غلطی ہوئے غلطی دا مسئلہ بعد نہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس نے اندر شک بھی نہیں کرنا اس نے اندر شک بھی نہیں کرنا یہ ہدایت ہے کہنے واسطے ہدی للمتقین پرہیزگار رب تعالیٰ دی ذات نے اساں اپنے عقیدہ اہل سنت تے فخر کرنا چاہیے دیکھو رب تعالیٰ دی ذات نے ساڑی اتے کتنا کرم کیتا میرے استاد محترم فرماتے ہیں بھئی اگر اسی ساری زندگی سجدے دے اندر سر رکھ کے رب نی بارگاہ میں شکر ادا کرنے رواں تو اسی اس گالنا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے اساں اپنے یار کا امتی بنایا کہنا امتی بنایا ذرا بولو افتیاری تو سمیں کی تھی میں بھی کی تھی ذرا بولو اپنے یار کا امتی بنایا دیکھو اساں اس کا امتی بنایا جڑا تمام نبیان دا سردار آپ اوہ جڑا تمام انبیاء دا سردار اس محبوب دا اساں امتی بنایا وقت ویکھو نا احباب محترم اساں مہینہ رمضان کو ادا کیتا چڑیا ساریاں مہینیاں دا سردار سبحان اللہ وقت سانو او جمعۃ المبارک ادا کیتا جڑا تمام دیاڑیاں دا سردار سبحان اللہ ساڑے اتے ہر حال دے اندر کرم کیتا مسلمانوں دے اسی اپنا عقیدہ وکھاں جماعت حق اہل سنت اے او واحد عقیدہ مسلمان بھائیو جس نے رب تعالیٰ دے محبوب دی ذات دے نال سچی محبت رکھی کہتے سامنے نہیں درود و سلام پڑھیا چھپ کے نہیں درود و سلام پڑھیا بلکہ سینہ کھول کے سارے دے سامنے مل کے پڑھیا اور اے اہل سنت والجماعت واحد عقیدہ ہے مسلمانوں جس نے آقا دی ذات رو بھی منیا جس نے صحابہ رو بھی منیا جس نے اہل بیت رو بھی منیا جس نے بابا پیر مقصود علی شاہ رو بھی منیا جس نے پیر مکھڑ رو بھی منیا جس نے خواجہ احمد حیروی رو بھی منیا اور جس نے دادا صاحب رو بھی منیا اور جس نے خواجگاہ حضرت خواجہ غلام فرید رو بھی منیا غلام فریدہ اے او ہستی
جڑے آقا دی ذات دے نال پکی محبت رکھن والے کدے عقیدے دی تڑ نہیں کیتی سبحان اللہ سبحان عقیدہ کتنا پیارا ہے آپ نے کی لکھیا اس پار گیوں چے عربی سائیں سبحان اللہ بے وسرہ کی دے اندر آپ لکھتے پہنے اس پار گیوں چے عربی سائیں تا اروار والیاں دا کیا پڑسی جدا ولول سو اروار دے پاسے ول پار والیاں دا کیا پڑسی غلام فریدہ تیری آس دے جیلے واسا پیار والیاں دا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ رب تعالیٰ کی ذات نے سانو کھرا عقیدہ عطا کیا اسی کسی کو جھک دے جھکنے پہ بولو نا جھک دے کسی کو جھکنے نا اسی کھل کے آخنے آسی یا رسول اللہ سبحان اللہ پچھے دن انٹرنیٹ بھی ہوتے ہیں گل وائرل ہوئی لوگ دعوت اسلامی علیہ برا ایک بس تے چڑھیں ساوی پگڑی بدھی میاں وہ ایک عالم صاحبان وہ آخنے بھئی میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوں بس دی پچھ دو بندے آپس سے گلنا پہ کریں نا دیگر ہے ساوی پگڑی آلے کو ہو رہا ہے میری گل تے توجہ ہے اس ساوی پگڑی آلے کو ہو رہا ہے تب وہ اگو آکھن لگا ویکھو اسی جسنا ذکر کرنے ہیں اس سے نال ساڑا بھی ناچ آیا اس ساوی پگڑی آلے کو ہو رہا ہے جناب تو وہ بندہ مڑ کے آکھن لگا یا رسول اللہ سبحان اللہ ان کو یا رسول اللہ جس وقت انہوں نے ذکر ساتھ آٹومیٹیکلی ساڑا ذکر کیتا ویسے سانو کور پوچھنا ساڑی کی اوقات ہے لیکن آج سونے محبوب دو عالم علیہ السلام دا ذکر کرنے پیا اس ذات دا ذکر کرنے پیا تے آج اساں رب تعالیٰ دی ذات نے کتنی عزت دے نال نوازے اپنے ایمان دے نال کتنی عزت اس محبوب دی جامع مسجد نا غوثیہ مسجد دیکھو نا سرکار غوثیہ پاک دے مریدہ بڑھائی دے غوثیہ مسجد کمال نہیں ہوگی کہ غوثیہ مسجد کے اندر بیٹھئے کہ سرکار غوثیہ اعظم کا ذکر نہ کریے سبحان اللہ اگر توجہ ہے تو میں ایک روایت آپ کی حالات کی زندگی رمضان المبارک کی پیش کر دیں سرکار غوثیہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ دے عقیدت مند آئے اور آپ دے کول آکے رمضان کا مہینہ ہے آکے ایک عقیدت مند آپ دے کول آیا آکے آکھن لگا حضور آج شام کی اختیاری تو سنہڑے کر کرنی ہے تو آج شام کی اختیاری تو سنہڑے کر کرنی آپ فرمائے ٹھیک ہے چلا گیا چند لمحے گزرے ایک اور مرید آگے عقیدت مند لگا حضور آج شام کی اختیاری تو سنہڑے کر کرنی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ ایسا ایک اور آگیا یعنی علماء فرمایا کہ تقریباً 11 لوگ آئے جنہیں آپ نے دعوت دے کے گئے ان شام اختیاری دا وقت آیا ان آپ اندازہ فرماؤ کہ انسان نے گل جڑی عقل تسلیم ہی نہیں کرے نہیں گلنا کہ ایک انسان اتنے مقامات تے ایک ٹائم دے اندر کتنے مقامات تے پہنچ سکنا ہے ایک مقام بھی پہنچ سکنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اختیاری اپنے گھر دے اندر کی تھی آپ نے اختیاری گھر دے اندر کی تھی وہ جس وقت آپ اختیاری کر کے باہر نکلے تے وہ آپ دے جڑا خادم جڑا ہر وقت آپ دے نال آپ دا خدمتگار رہے وہ پوچھن لگا حضور کہ تساں کی کیتا اتنے بندے صبح نے آ رہے ہیں ہاں اختیاری دی دعوت دے گئے تے تسی کہ ہکی نہیں اختیاری تے بھی نہ ہو گئے آپ دی توجہ ہے سبحان اللہ دی گل کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور تسی کہیں ایک تے گھر دے اندر بھی نہ گئے ہو کئی لوگ آ کے عقیدت منداں آ کے تانوں دعوت دتی ہے تہاڈے عقیدت تہاڈے نال عقیدت رکھن والے لوگ نے حضور کسی ایک تے گھر دے اندر بھی تشریف لے جاندے تا کوئی ایک بھی راضی ہو جاندا آپ ایک تے گھر دے اندر بھی تشریف نہیں لے کے گئے ہو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے غلام
ذرا اس درخت دے اوتے نظر چاہ کے ویکھ تے صحیح سبحان اللہ ذرا اس درخت دے اوتے نظر چاہ کے ویکھ تے صحیح نا او مسلمانوں غور کرن دا ویلا ہے او آپ دا خادم کہنا میرے اکھاں حیرت نال بھریاں رہ گئیاں جدوں میں درخت تے ویکھیا تے ہر درخت دے پتے اوتے سرکار غوث اعظم موجود نے سبحان اللہ ہر درخت دے پتے دے اوتے سرکار غوث اعظم موجود نے ہے تو جو آپ سبحان اللہ اسی اس بھی تے مریداں کہ جیڑا ایک وقت دے اندر کئی مقامات تے پہنچ سکنا سبحان اللہ اور دیکھو ایک شان گل ہوئے یہ شان ہے آقا کے غلاموں کی انوار کا عالم کیا سبحان اللہ یہ تا حضور دے غلاماں دی شان ہے پھر سرکار دا اپنا کی مقام ہونا سرکار دا کدے اس گل تے فکر کیتی سوچے جے کدے حضور دا اپنا کی مقام ہونا جدوں غلاماں دا یہ مقام ہے یہ تو پھر رب ہی جانتا یا رب دا رسول جانتا کہ اس تے محبوب نا جناب والا کتنا مقام رب تعالیٰ دی ذات نے بڑھایا ایک میں روایت آخری پیش کر رہا اس کے بعد اجازت کیونکہ 15 منٹ ہو چکے ہیں اس لحاظ زیادہ بڑھنا بھی نہیں کیونکہ پھر صبح سحری دا ٹائم ہو جانا ہر بنے آرام بھی کرنا ہے کچھ چیزیں خیال رکھے جائے میں ایک سرکار مدینہ علیہ السلام دی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا بالکل دل دے کرنا لازم ہوئی ہے تو جو سبحان اللہ رات دا وقت عشاء دا وقت سرکار دی بارگاہ دے اندر کچھ مہمان آئے حضور دی بارگاہ دے اندر جدو مہمان آئے نبی کریم علیہ السلام پوچھیا بھائی تسے روٹی کھاونی کہ نہیں ہے تو جو روٹی کھاونی کہ نہیں مہمان عرض کیونکہ بھوکھاں تے جھوٹ جمع کرنا منع تا عرض کی یا رسول اللہ بھوک بھی لگی گئی تے روٹی بھی کھاونی آپ نے فرمایا غلام حکم دے فرمایا جا میں نے ازواج مطہرات نے دروازے تو دستک دے کے پوچھا کہ شاید پکی کی کوئی نہیں آپ نے کی زوجہ دے دروازے تے دستک دیتی گئی پوچھا گیا تھا انہاں فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ساڑھے گھر دے اندر چولہا نہیں بلیا دوسرے گھر دے پتہ کیتا کچھ بھی نہیں تیسرے دے چوتھے گھر دے اندر کچھ بھی نہیں واپس آ گئے عرض کی یا رسول اللہ ساری ازواج مطہرات دے گھر دے اندر میں گیا دستک دیتی ہر دروازے تو یہی جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں گھر دے اندر موجود ہے سرکار مدینہ علیہ السلام مسجد اندر اعلان فرمایا ہے توجہ سبحان اللہ مل کے بولو سبحان اللہ نہ بولو سبحان اللہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے مسجد دے اندر اعلان فرما دیتا فرمایا کون ہے جڑے میرے غلاماں نوں روٹی کھوائے گا سبحان اللہ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے حضور دے سامنے جماعت بیٹھ گئی اب اس ویلے جناب والا ابو بکر بھی موجود سن عمر بھی موجود سن عثمان غنی بھی موجود سن حیدر کرار بھی موجود سن کئی صحابہ بڑے بڑے موجود سن لیکن ایک صحابی رسول اٹھے تے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ خدمت میں کرنا چاہنا سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تا ای خدمت میں اپنی ذمہ لینا تو ہاٹے مہمان نو میں آپ اپنے ہتھی روٹی کھوانا چاہنا مہمان نوازی کرنا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں گھر لے جا آپ گھر لے کے گئے آپ دے سرکار دے مہمان صاحب نال نے جدو گھر دے اندر پہنچے تا زوجہ نو پوچھیا کہ گھر دے اندر کوئی چیز ہے تو زوجہ کہنے لگی اے میں ہنڈیا جیڑی چولہے دے اوتے اگ دے اوتے رکھی ہوئی ہے تے اس نے اندر ذرت یا برابر جا کچھ لقمے کھانا موجود ہے جڑے بچیاں واسطے رکھا گیا آپ نے فرمایا نہیں حضور دے مہمان آ گئے اور کھانا سرکار دے غلاماں واسطے پیش کیتا جائے گا بچیاں نو سوا دے آپ بچیاں والے بیٹھے ہوئے کو ہر کسی دی بھوک برداشت کیتی جا سکتی ہے لیکن اولاد دی بھوک نہیں دیکھی جا سکتی فرمایا اولاد بعد چے لیکن سرکار دے مہمان پہلے نے
آپ نے فرمایا کہ او کھان بچیاں نو سوا دے تے او کھانا جڑا سرکار تے غلاماں واسطے تیار کر. ہن مسلمانوں غور کرو کھانا تھوڑا جہا وے مہمان دو نے کھاونے والے. آپ نے اپنی بیوی نو کہا کہ کھانا سامنے رکھ دینا تے جناب والا جس وقت کیونکہ مہمان دے نال کھانا کھاونا بھی سنت ہے جس وقت مہمان کھانے دے اندر ہاتھ پا دے تو اس وقت تو نہیں کرنا کہ اٹھ کے چراغ بجھا دینا. اس وقت لائٹاں LED کچھ بھی نہیں صرف بتی تے دیوے بلدے ہوندے سن. او چراغ تو بجھا دینا مہمان کھاندا کھانا رہے گا اسی ہاتھ ہلاندے رہواں گے او اے سمجھے گا کہ میزبان بھی میرے نال روٹی کھا رہے نے. او جدو جناب والا وقت آیا کھانا لگ گیا سرکار دے مہمان بہ گئے نے. اس سرکار دے غلام سامنے موجود نے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام قربانی دے رہے نے. اب جس وقت جس ویلے کھانا لگ گیا آپ دے جناب والا او میزبان بھی بہ گئے تے آپ جناب والا انہاں دی ان صحابیاں جڑیاں نے اٹھیاں سرکار دی صحابیاں اٹھ کے تے جناب والا چراغ نو بجھا دیتا بجھا کے تے کول بہ گئیاں نے. اور جناب والا مہمان روٹی کھاندا رہ گیا سرکار دے غلام قربانی دیندے رہ گئے. ساری رات اسی طرح گزری. مہمان کھانا کھا کے سو گیا ساری رات بھوک دی طرح گزار دیتی. بچے بھی بھوکے سو گئے ساری رات اس سے سوچ کے اندر گزار دیتی کہ کاش ساڈے کو سرکار دے مہمان ناراض ہو کے نہ ونجن. سرکار دے مہمان ساڈے کول ناراض ہو کے نہ ونجن ساڈے تو راضی ونجن. جدو جناب والا سرکار دے مہمان راضی ونجن جدو صبح دا ویلا ہویا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امام مسلط تے تشریف لے کے آئے نے. فجر کی نماز پڑھائی پڑھ کے سلام پھیریا تے مڑ کے صحابہ دی طرف نظر چائی نہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جدو حضور نے نظر چاہی نہ اس صحابی دی طرف دیکھو مسلمانوں کے جا مقام ہونا او نظران جنہ نے دیدار کیتا اس خالق دا جس دی شانی و ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قادر کریم ہے. ان اکھاں اٹھیاں نے جنہ اس رب دا دیدار کیتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص دی طرف دیکھیا تے دیکھ کے تے آپ نے فرمایا میرے غلاماں رب تیرے نال راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جس ویلے رب راضی ہو گیا رب دا رسول راضی ہو گیا تے دنیا دا بڑھنا راضی نہیں ہونی. دنیا یہ جدو تو ساڑھے استاد محترم سن اکثر فرمانے سن بھائی اگر دنیا چ اگے لگنا نا تا یہ دنیا دارت بھی ہونا کان بند کرنے کو بھائی جدو میں مدرسے علامہ گل محمد سالی صاحب مدرسہ اللہ علی تلگان دے اندر کمر اسلام دے اندر میں کو بڑے بھائی داخلہ کرانے سے گن گئے تے مڑ کے گیا سگارنا تے آکھن لگے میں براؤں کتے داخل کرا آیا ہوئے یہ مدرسے پڑھ سی تے کہ نہ صرف مسیحی نماز ہی پڑھا سی مڑ کے تے آج ویکھو نا علامہ حاجی محمد انوار حسین مقصودی صاحب اج کد تک آپ دا نام پہنچیا. سبحان اللہ. جر گل لے جا پورے تلگان چگوال دی بنیا ہویا نا آپ دا کہ اس سے مدرسے دے اندر اور استاد محترم خود فرمانے کہ کئی اس جس میں مدرسے داخل تھی ہوں تو پہلی چھٹی میں مڑ کے آنا تو کئی لوگ ملنے میں سنگی جڑے سکول والے ہیں نماز لین بھی تو کی کرنا مدرسے پڑھنا پیا تو مسیحی سوالیاں اور اس کام کوئی نہیں کرنا کہ ہاں جس ویلے ملنے تے آپ نے یار تو بڑا چنگا رہا بڑی عزت چا کے دیا. دین نال ٹرنا دین ہمیشہ عزت نال اساں بلند کرنا. دیکھو نا اسی سب تو گھٹ جساں عزت دینے نا او ساڈے محلے دا امام ہونا جڑا مصلی تے کھلو لیکن جدو آ ونجے نا وقت دا بادشاہ بھی دکھلا وہ بھی غصے پیچھے گئے. رب تعالی دی ذات نے اتنی عزت بنا دیتی ہے دین دے نال ٹرنے. یہ تو ساڈی اپنی نالائکیاں اس دین تو دور ہو گیا.
جتنا ہو سکے دین دے نال چلو اے اپنے امام مسجد دے نال چلو اور بڑی اس وقت اس چیز دی ضرورت ہے اور بالخصوص یہ جڑے عقیدے دے ڈاکو آ گئے نا ساڈے علاقے دے اندر کہ جڑے طرح طرح دے ٹیکیاں نال تے نکے نکے کٹا نال سا کٹنے پین نا تسی اس چیز نال خاص خیال رکھو اپنے عقیدے تے پختہ رہو ساڈا واحد عقیدہ ہے میں ذرا سچی گل عرض کر دے میں علاقے تو باہر پہلی بار تقریر تے ٹھیک ہے یہ ساڑھے بابجی صاحب دا فضل ہے صحیح ہے یہ ساڑھے بابجی صاحب دا کرم ہے اسی علاقے تو باہر میں آج پہلی مرتبہ آیا اور جس اندازے دارا میں آیا ہوں نا کہ پتہ نہیں تقریر تھینی بھی ہے کہ نہیں تھینی پہلی بار میں وہی رہا لیکن ماشاءاللہ تو ہاڑا جڑا نا یہ علاقہ ویکھیا یہ مسجد ویکھ کے روح خوش ہوگی جس لئے اتنے تک کہ مسجد غوثیہ نا سبحان اللہ ٹینشن دین بھی ختم ہو گئی بھائی سرکار غوث پاک دے مرید نصیب ہونا دے مرید نصیبی ہونا دے مرید تے اے بھی انہیں دے مرید جنہاں نے لائن تے مسجد پڑھی سبحان اللہ اللہ کریم آپ دی محبت نو سلامت رکھے ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ تے قبول فرمائے جڑی کمی کوتاہی رہ گئی اس معاف فرمائے رب تعالی دی ذات تمام آپ کو برکت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.